للدت کے چھاتی مبارک کے بارے میں، اور ایسے ایسے نازیبا جس کو ہم کہہ نہیں سکتے. ہم میں کسی کو جرت نہیں ہے وہ لفظ دہرانے کی جو لفظ سکندر سلفی نے کسی مسجد کے ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیے، جس سے ہم سب ہرٹ ہو گئے. اور ہمارے حضرت محمود غامی جو سادات کشمیر تھے، جو مفکر کشمیر تھے، اس کے بارے میں ایسی نازیبا الفاظ استعمال کیے جس سے کشمیر ہل گیا. پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پہلے یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 1321 کے ریولوشن کے بعد جو آخری رشی تھی، رشی کوئین کوٹا رانی کے ٹائم ولادت ہوئی. وہ تاریخ پڑھو، تاریخ حسن پڑھو. ولادت ہو گئی اس رشی جو ہماری تھی ماں سارے کشمیر کی، وہ تھی للدت، اس دور میں ہو گئی ہے. اور جب شیخ العالم دودھ نہیں پیتا تھا، جب پیدا ہوا شیخ العالم دودھ سے انکار کیا، اسی للدت کو ماں کو لایا گیا. اس نے اپنی چھاتی وہ نکالی، چھاتی مبارک، جس کو بہت گندے الفاظ میں پیش کیا گیا اس ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس سکندر سلفی نے اس چھاتی مبارک سے اسے شیخ العالم کو کہا، چدوت یعنی یا دنیا مز ینس من چھوک دودھ چانس کیازِ من چھک. اس پہ ہم پلے، اس دودھ پہ ہم پلے ہیں. یہ دودھ ہمارے کشمیر کا دودھ ہے. اور اس کشمیر کے دودھ کو یہ نہیں، آج ہم اس میں بعد میں کچھ الفاظ یہ بولیں گے، یہ بولیں گے، یہ بولیں گے اپنے تاثرات، لیکن میں سارے نچوڑ کر رہا ہوں. سارے کشمیر کا یہ آج کا واقعہ نہیں ہے کہ للدت پہ حملہ کیا گیا، یہ آج کا واقعہ نہیں ہے کہ اس پہ حملہ کیا، محمود غامی پہ حملہ کیا. بار بار پچھلے تقریباً 30-40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسے فرقے آئے، 72 فرقے آئے، 72 ایڈیالوجیز کے. ہم کن کن سے لڑے؟ ہم کن کن فرقوں کو پتا؟ یہاں تو فرقے تھے ہی نہیں. یہاں یہ نہیں تھا تحریب بین ہے. ارے کہاں سے کون سا اسلام بتا رہے ہو ہمیں؟ داڑھی مبارکہ سائز ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ہمارے پاجاموں کے سائز کیا ہونے چاہیے. ہمیں جو ہم 40 جب سے حضرت بلبل شاہ آئے، ہمارے ہاتھ ایسے رکھتے ہیں نماز میں، تو ان ہاتھوں کو بھی حرام کیا گیا. ایسے لوگوں نے ہمارے ہر ایک تمدن پہ حملہ کیا، ہمارے کمپوزٹ کلچر پہ حملہ کیا، ہمارے لکم دینکم ولی دین جو ہم ایک ساتھ رہتے تھے. اب یہی دیکھو للدت جس کی بات ہو رہی ہے، کشمیری پنڈت بھی اس کو بہت زبردست لال موج بولتے ہیں، اور ہم لالا عارفہ بولتے ہیں. ان کے لیے بھی عزت دار ہے، ہمارے لیے بھی عزت دار ہے. یہ رشیت شیخ العالم، یہ رشیت کو بلبل صاحب نے کہا ہے ہمارے شریعت کا حصہ ہے. اس کو شریعت سے باہر اگر کوئی اس وقت ممبر پہ کھڑا ہو کر ہمارے رشیت کے بارے میں انگلی اٹھاتا ہے تو وہ تفرقہ اٹھاتا ہے. ہم یونٹی پہ یقین رکھتے ہیں. ہم بار بار کہتے رہے ہیں، ہم نے سیمینار کیے، ہر جگہ کہتے رہے. جماعت اعتقاد حنفیہ کا کانسٹیٹیوشن ہی ہم نے مل کر بنایا ہے. اس کانسٹیٹیوشن میں مذہب حنفیہ دارم جو ہمارے عبد القادر جیلانی، ہمارے پیر دستگیر صاحب نے کہا، وہ کانسٹیٹیوشن ہے مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلی دو سدارے چار عالم تابعی اولاد علی. پھر واپس جواب دیتے ہیں ہم جیسے لوگ، خاک پائے غوث الاعظم زیر سایہ ہر ولی. تو ولیوں کے بغیر کشمیر انکمپلیٹ ہے. ہم تمام لوگوں کو لائیں گے، ہم ساری دنیا کو بتائیں گے، بتاؤ کشمیر کے 750 سال کی عظمت کنہوں نے تباہی برباد کر دی. ہماری خانقاہ حنفیاز ہے، ہمارے کاروان قادریہ ہے، ارے ہمارے پاس تمام جو یہاں کے آستان ہے وہ سارے شہر خاص کے اور دوسرے ڈسٹرکٹ کے وہ اس آواز کے ساتھ جڑے ہوئے. من کر صاف تے زیر اکی میلی نت شال ٹنگو سید کیا نیری. بیوٹیفل. من کر صاف تے زیر اکی میلی نت شال ٹنگو سید کیا میلی.
یہ سانہ ماجہ للہ عارفہ آز برونٹ 400 ؤری وونمت یمن نفرن خلاف یم شالہ ٹنگہ دیوان چھ آسان مسجدن مز وطن پیٹھ کہ ان کا من صاف نہیں ہوتا ورنہ ان کو سب کچھ مل گیا ہوتا. یمن آسیا میولمت دین تہ یمن آسیا میولمت عقبہ تہ مگر مسئلہ چھو کہ ان کا من صاف نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات جو میں بہت اہم بات یہ ہے کہ کشیر کت مز اخ عام کت ونان ہے اگر کان گزریو یمہ عالم گو امس متعلق مہ ؤنو ون غلط کہین. تہ سو یہ بوزمت لکچار پہ ہر کوئی بولتا ہے یہاں تک کہ حدیث بھی ہے کہ یم زن مرمت آسن تمن متعلق مہ ؤنو برو بل کہین تم گئے عام انسان. مگر آپ دیکھو کہ یمن زن اللہ تعالیٰ نے پن کرم آس کورمت نماز میں جب ہم بولتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم خدایا اس دت صراط المستقیم وت سیدھی راہ ہم کو دکھاؤ. تم پتہ اخ گائیڈ لائن اخ کمن ہز وت تمن ہز وت جن پہ آپ نے اپنے انعام دیے ہیں. تمن ہز وت یم زن پیغمبر ٲسۍ تمن ہز وت یم زن یہ حظ یہ صحاب ٲسۍ تمن ہز وت یم زن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندانک یم زن افراد ٲسۍ تہنز وت یم زن ولی اللہ ٲسۍ تہند وت یم زن گنمات ٲسۍ. آپ دیکھو کہ ہمارا کریکٹر کتنا گر گیا ہے اس کت وٲتۍ. اب ہم ممبروں پہ گالیاں دیتے ہیں ناشائستہ کلام کران تتہ اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ ممبر کا تصدق کیا ہے کوتا تقدس ممبرس یہ اس خبر وتھان تو کھسان ممبرس پہ یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کس جگہ بیٹھے ہیں. اور اس ٹائم جو ہم وی آر پروٹیسٹنگ اگینسٹ دس ill آئیڈیالوجی یہ جو آئیڈیالوجی ہے اس کے اگینسٹ ہمارا پروٹیسٹ ہے. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جی وی آر پروٹیکٹنگ صوفیزم ان کشمیر تو مگر اور صوفیوں کا کام ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا. یہ ان نام نہاد مولویوں کا کام ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مرغوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں. سب نہیں ہے پچاساں کلپ شامن ہمارا بچہ جب دیکھتا ہے ہمارا جوان جب دیکھتا ہے وہ بیچارہ پریشان بھائی مان تو مان کس کات. یہاں ابھی تک تو اس سے پہلے کشمیر میں آپس میں فرقوں کی لڑائیاں ہوتی تھی ونچی فرقن پانویں لڑے. آپ مجھے خدارا بولو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں جو ہماری آنے والی جنریشن سے ان کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آئے تھے کہ he came with a message of love and peace لوگوں کو اخلاق سکھانے. جب ہمارے پاس وہ اخلاق ہی نہیں ہے آپ مجھے بولو خدارا یمن نفرن پزنا ممبرن پہ کھالن یم نفر پزنا پن لیڈر بناؤن. میں صرف ایک ہی بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا ان کو تمیز سکھاؤ ہمیں مجبور نہ کرے. ہمارے صبر کا جو پیمانہ ہے نا وہ اب لبریز ہو رہا ہے بہت زیادہ. تو مہربانی کرے میں اپیل کرتا ہوں سارے ذی عزت لوگوں سے ذی شعور لوگوں سے جن کے پاس سمجھ ہے جن کو اللہ نے اور گھروں میں بیٹھ کے جو لوگ اپنے آپ کو بڑے بڑے صوفیہ کہتے ہیں ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے تھوڑا سا تو اس میں آپ اپنا کنٹریبیوشن کرو. تھوڑا سا تو اتنا کرو کہ سن نو جنریشن تھی سمجھا اس کیا ہم کہاں جا رہے ہیں. اور میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے بہت شارٹ نوٹس میں یہاں پہ آیا. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو آل آف یو جتنے بھی یہاں پہ پریس کے لوگ ہیں. اور میں شکر گزار ہوں اپنے لوگوں کا جو کہ جماعت اعتقاد حنفیہ کے لوگ ہیں. میں شکر گزار ہوں حیات النبی صوفیہ موومنٹ کا ظفر صاحب کی جو لیڈ کرتے ہیں ظفر صاحب رفیق کی ملت جو کہ میری آرگنائزیشن ہے. JNK عالم شاہ تصوف مشن جو کہ ہمارے عمران صاحب ہیں یہاں پہ. میں شکر گزار ہوں JNK یوتھ کونسل کا. میں شکر گزار ہوں صوفی کلچرل سوسائٹی کا. میں شکر گزار ہوں کاروانی اعتقاد کا. میں شکر گزار ہوں محمود گامی ورکنگ کمیٹی کا اور للدر فاؤنڈیشن کا, عظمت نسواں کا, IMI کونسل جماعت اعتقاد کا, خانقاہ حنفیہ کا, کاروانی قادریہ کا. گا اور نہ فرقے کی بات کروں گا کیونکہ تصوف ایک وہ چیز ہے جہاں نہ فرقہ ہوتا ہے نہ فقہ ہوتا ہے. وہاں پہ ایک ہی کاز ہوتا ہے وہ انسانیت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے اور وہ محبت جو محبت دلوں کو جوڑتی ہے اور ہمارا کام صرف دلوں کو جوڑنا ہے. ابھی جو یہاں پہ کشمیر میں جو بھی ہو رہا ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ساری قوم کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے.
کون کروا رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, ان کے پیچھے کون سا مقصد ہے. بٹ میں ان سے متبانہ, کیونکہ کل میں نے تھوڑا سا میرے کچھ فیلنگز ایسے میں ہرٹ بہت زیادہ ہو گیا, تو میں نے کچھ برا بلا بھی کہا ہوگا کل کے ویڈیو میں, اس کے لیے میں پہلے معافی چاہتا ہوں, کیونکہ وہ میرے مطلب سینٹیمنٹس ہرٹ بہت زیادہ ہو گئے تھے. اس کے لیے میں آپ سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں جن کو بھی اس وجہ سے میری سائڈ سے تکلیف ہوئی ہے. بٹ ایک چیز ہے, میں ابھی جوان ہوں, اس لیے میں نے 20-25 سالوں سے 30 سالوں سے اس تصوف کے مشن میں کام کر رہا ہوں, اور مجھے جہاں جہاں پہ بھی میں کتنے حضرات, کتنے بزرگوں سے میں ملا ہوں, کتنے مطلب یہاں پہ کتنے بیٹھے ہوئے ان سے ملا ہوں, تو ان کا ایک ہی کاز ہے, دیٹ از لو, وہ محبت ہے. آپ جس اندازے سے جی رہے ہو آپ جیو, مگر ہماری ثقافت کے ساتھ تو مہربانی کر کے ٹچ مت کرو. جو ہمارے پاس محبت ہے اس محبت میں مطلب تتھ مت ترٲیتو کٔنڈۍ کِہیٖنۍ, یِمو کنڈیو سۭتۍ سٲنِس نٔوِس نسلس تُہۍ اِروِناو چھِو یژھان کَرٕنۍ. یُس حق رسول پاکو صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ تامَتھ واتناونٕچ کوٗشِش کٔر تہٕ ووت تھرٛوٗ سانیو اولیاء تھرٛوٗ, سانیو اسبابو تھرٛوٗ, سانیو صوٗفیانہِ کرامو تھرٛوٗ, تِمو دِژیو اَسہِ سُہ لوٗبہِ لُباب, دپیوکھ رٹہٕ, خاص کر یتھ کٔشیٖرِ, خاص کر یتھ ماجہِ کٔشیٖرِ, یتھ کٔشیٖرِ منٛز کٕم دِژیَن, خاص کر ونہٕ بہٕ شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمتہ اللہ علیہ, یِہے للہٕ موج, ییٚمہِ للہٕ ماجہِ ووٚن کلمے پوٚرُم تہٕ کلمے سوٚرُم, کلمے کوٚرُم پنُن پان, کلمے رژھِ رژھِ مویس توٚرُم, ادٕ للہٕ وٲژٕس لامکان. یۄس لامکان وٲژ, اگر أمۍ سٕنٛدیو نظرو تلہٕ سۄ ٲس کٲشِر پٲٹھۍ أمۍ سٕنٛدی مینٹلی ڈسٹرب, أمِس مطلب من چھُنہٕ گژھان یہِ غلط مطلب مینٹلی ٲس ڈسٹرب. بٹ تٔمۍ ؤنۍنو تۄہہِ کتھ, کلمن واتنٲوٕس بہٕ لامکان. ژےٚ پریوتھا سُہ کلمہٕ, ژےٚ پوٚرتھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ محمد رسول اللہ چھُ کیا, آپ نے صرف ایک چیز پہ فوکس کیا, اکسی چیز پر کورت فوکس کہ میں اس کو کیسے ہرٹ کر دوں, ہمارے اپنے کشمیر کے مطلب سسٹم کو میں کیسے ہرٹ کر دوں, یہاں کے لوگوں کو میں عزت کیسے دے دوں, یہاں کے ضمیر کو کیسے میں ختم کر لوں. مگر اب میں اپنے لیول سے جو ہماری حیات النبی صوفیہ موومنٹ ہے, ہمارے ہیومن ریسرچ فاؤنڈیشن کے عمران صاحب ہے, ہمارے عالم شاہ تصوف مشن کے جو پریزیڈنٹ شاہ رشید صاحب ہے, ان کی طرف سے میں پوری عوام کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, خاص کر گورنمنٹ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ میری طرف سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے, یہ میری اپیل نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ جو بھی 135 یا 130 مطلب تنظیمیں جڑی ہوئی ہے, ان کی طرف سے ایک اپیل میں کرتا ہوں, پلیز میک لو ناٹ وار. اور دوسری بات ہے, ہمارے مسجدوں میں جو چلاوان ونکس قصہ خانی چلاوان موبائل زچہ چھک تھومژ بت کنہ پتہ آسان وچان مدر کیا چیز سہ مارکیٹس مز فتنو تو فسادہ موجود, یہ بند کیا جائے. اور سب سے اسپیشل گورنمنٹ کو ایکشن میں آنا چاہیے. جہاں اگر ہم غلط ہے, ٹیک دا ایکشن اگینسٹ اس, اگر یہ غلط ہے دین ٹیک دا ایکشن. حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو, اور اسی لالا عارفہ نے ہمارے یا شیخ العالم جو کشمیر کے شیخ العالم ہے, اور کشمیر کے نے یہ عالم پورے عالم کے شیخ ہے, شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ, اس کو حضرت لالا عارفہ نے ہی سب سے پہلے روحانیت کا دودھ پلایا ہے. روحانیت کا دودھ, جو ہی روحانیت کا دودھ لے کے اسی کا اثر وہی زبان سمجھانے یا روحانیت سمجھانے کے لیے پھر حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کریا گئی, کیونکہ اس وقت اس کو کہا حضرت لالا عارفہ نے, یل زن چھک مندشان چن کیا چھک مندشان اے شیخ نور الدین اے نند. اس وقت جس وقت اس کو دودھ پلایا گیا, اور حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے ہر جگہ جا کے یہی دعوت دی ہے کہ جو قرآن پاک کے ان آیاتوں کا تفسیر, ان آیاتوں کا ترجمہ کشمیری زبان میں سکھایا ہے, سمجھایا ہے. جیسا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, قرآن پاک کی آیت, یعنی سب مل کے اللہ کی رسی کو پکڑو. حضرت علمدار نے فرمایا ہے ساری سمہن ایک سیرج لمحن اد کیا مالی راوی ہے کان گاؤ. مسجد کا جو تقدس ہے, مقام ہے, جیسے ہم باہر بھی جاتے ہیں, چرچ میں کسی جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے, نان مسلمز کا مندر ہے اس جگہ یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں. ہمارا اگر سپیریئر میسیج ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لائی, واٹ ایگزیکٹلی وی پیپل آر ڈوئنگ ایز اے سوسائٹی. آپ لڑ رہے ہو, کس کرے اس پہ پتہ, کون مانے گا آپ کی بات کو.
آپ سچ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو، پہلے آپ ایک ڈیفرشنیٹ کر لو ایک چیز کو کہ ایٹ لیسٹ ہمارے اندر ایک جانور بول رہا ہے کہ انسان بول رہا ہے. ایٹ لیسٹ اگر یہ انسان ونہ اندر کن اس مز یہ بات بولتا انسان بولتا، اس کا فتنہ فساد یہ جو نکل رہا ہے ہمیں سے یہ نہیں نکلتا. یہ بہت ہی اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ لالا عارفہ للدت کے بارے میں جو بولا گیا، یہی ایک عورت ہے، ایک فیمیل ہے. نبی پاک نے ان کو اتنا، جیسے مکہ میں ہم ہسٹری جتنے بھی پڑھتے ہیں کہ لڑکیوں کو عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور اتنا ان نے ریسپیکٹ دیا، اور مسجد میں ایسے مقام پہ آپ بول رہے ہو، ایسے جو ضابطے نہیں الفاظ ہے وہ آپ بول رہے ہو ان کے بارے میں. اگر آپ ریپرزینٹ کر رہے ہو آپ کسی مذہب کو، اور ایسا مذہب جو پیس پہ پراسپیرٹی پہ کھڑا ہے، آپ ہمیں سمجھائیے، بتائیے ہمیں کہ آپ کے جو اندر بول رہا ہے یہ جانور نہیں ہے. ہم آپ سے بات کرنے کے لیے ریڈی ہے، بٹ ایک مولوی صاحب ایک جگہ بول رہا ہے، دوسرے مولوی صاحب دوسری جگہ بول رہا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم صوفیزم کا نام لے کے بھی ایسے لوگ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو خدا نے کریشن بنائی، ذریات مخلوق بنائی، اس کو آپ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ہاں اگر آپ کے پاس ریسرچ ہے، آپ دیکھیے دنیا میں ایسے ریسرچ ہو رہے ہیں، مطلب ہم حیران ہوتے ہیں کہ سورہ نجم میں فالنگ سٹار پہ ہو رہی ہے، جہاں پہ بلیک ہول پہ دنیا پورے سائنٹسٹ پاگل ہو گئے، اور اس کا پروف ہمیں سورہ نجم میں مل رہا ہے. کم سے کم لوگوں کو اگر آپ پڑھا رہے ہو، ذہنیت بنا رہے ہو، اس چیز کی طرف دکھا دو دین کا راستہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس راستے کو سمجھے، صحیح طریقے کو سمجھے، دین حق ہے کیا. ان چیزوں سے فتنہ فساد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا.